السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستو، اس وقت مصر وہ کام کر رہا ہے کہ جس کی توقع میں کم سے 1.5 سال پہلے مصر سے کر رہا تھا۔ مصر تل ابیب پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے صرف ایک غلطی کا انتظار ہے، مجھے صرف اور صرف ایک بہانہ چاہیے ہے اور میری آرمی پریپیئرڈ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے کل کے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ جو مصر ہے اس کی فوجیں اس وقت جو سینائے کا علاقہ ہے، سینائے پینسولا، وہاں پہ موجود ہیں۔ یعنی یہ وہ علاقہ ہے جو کہ اسرائیل کے بارڈر کے بالکل ساتھ وابستہ ہے۔ مصر کے ٹینک بڑی تعداد میں وہاں پہ موجود ہیں۔ اور ایسا ہوگا کیوں؟ مصر یہ کرنا کیوں چاہ رہا ہے؟ مصر نے یہ دھمکی دی کیوں ہے؟ دوستو، اس کی تفصیلات میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا۔ یعنی وہ کام جو کہ پچھلے 1.5 سال میں مصر نے نہیں کیا۔ پچھلے 1.5 سال سے اہل غزہ کا خون بہایا جا رہا ہے، 70,000 لوگوں کو شہید کیا جا چکا ہے، بمباری جاری ہے، لبنان پہ بم برسائے گئے، ہر قسم کا ظلم کیا گیا ہے۔ تب مصر نہیں جاگا، تب مصر نے یہ بات نہیں کی۔ اگر اب ایسی بات کی جا رہی ہے، اگر اب مصر کہہ رہا ہے کہ میں کسی بھی لمحے تل ابیب پر حملہ کر سکتا ہوں، تو مصر یہ بات کیوں کر رہا ہے؟ اس کی تفصیلات میں آپ کو تھوڑی ہی دیر میں بتانے جا رہا ہوں۔ اچھا، ایک بڑی انوکھی چیز ہو گئی ہے، وہ بھی آپ حیران ہوں گے کہ حماس کی ایک جیت ہوئی ہے، بہت کمال کی جیت ہوئی ہے۔ 370 قیدیوں میں سے 339 قیدی آج جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، آپ تک خبر پہنچا رہا ہوں، 339 فلسطینی قیدی اسرائیل نے رہا کر دی ہیں۔ لیکن ان میں سے کچھ قیدیوں نے کچھ انکشافات کیے ہیں کہ اسرائیلی قید میں ہوتا کیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو وائرسز مختلف قسم کے، بیماریاں مختلف قسم کی، اور ایسی بیماریاں کہ جو جان لیوا ہیں، جو ہم تک پہنچ رہی ہیں، یہ اسرائیلی قید خانوں کے اندر پیدا کی جا رہی ہیں۔ یہ انکشاف خود فلسطینی قیدیوں نے کیا ہے جو کہ ان کی قید میں تھے، اور خاص طور پہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد جو قید میں رہے، 16 مہینوں تک قید میں رہے، انہوں نے جو داستان سنائی ہے نا کہ وہ دل دہلا دے گی۔ خاص طور پہ کہ جو وائرسز پھیلائے جا رہے ہیں ان قید خانوں اور ان قیدیوں کے ذریعے، جو فلسطینی قیدی ہیں، یہ خود ان کی زبانی انہوں نے بات کی ہے۔ میں انشاءاللہ ویڈیو میں آگے چل کے اس کا ذکر کروں گا۔ اچھا، اسپین جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی ہے، اسپین پہلے بھی اہل فلسطین کے حق میں بات کر رہا تھا، لیکن اب باقاعدہ طور پہ اسپین اس فلسطین کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے، اسرائیلیوں کے خلاف بات کر رہا ہے۔ اس کی انشاءاللہ ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا۔ اچھا، یوکرین اور امریکہ کا پھڈا ہو گیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یوکرین کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے بہت بڑا، اور وہ دھوکہ بھی امریکہ نہیں دیا، لیکن اب یوکرین جو ہے وہ امریکہ کے بالکل سامنے کھڑا ہو گیا آگے۔ اور یہ دو ممالک جو ایک دوسرے کے اتحادی تھے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ بڑا بھائی تھا امریکہ یوکرین کا، وہ یوکرین کے ساتھ ایسا دھوکہ کر چکا ہے کہ زیلنسکی جو ہے اب باقاعدہ طور پہ امریکہ مخالف بیانات دینا شروع کر چکا ہے۔ اور دوستو، میں آخر میں یو ایس ایڈ یا یو ایس اے آئی ڈی جو ایک ادارہ تھا امریکہ کا، جو کہ آج کل زیر عتاب ہے، آپ کو پتہ ہی ہوگا، ٹرمپ اس کو بند کرنا چاہتا ہے۔ ایلون مسک کی زیر نگرانی ایک منسٹری ہے جس کا نام ہے ڈاج، ڈائریکٹریٹ آف گورنمنٹ ایفیشنسی کے نام سے، وہ اس ادارے کے اندر جو کرپشن ہو رہی تھی اسے بے نقاب کر چکا ہوا ہے۔ اس میں ایک اور چیز بھی سامنے آئی ہے کہ پاکستان اور پاکستانی ایلیٹ اور پاکستانی حکومتیں پچھلے 20 سال سے امریکہ کے اس ادارے یو ایس ایڈ سے ملنے والے اربوں ڈالرز کو کس طرح سے کرپشن کی نظر کرتے رہے، کس طرح سے وہ کھاتے تھے، ڈکار بھی نہیں مارتے تھے۔ یہ خود امریکی سینیٹر نے انکشاف کیا ہے۔ میں وہ ویڈیو بھی انشاءاللہ آپ کو دکھا دوں گا۔ دوستو، آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مصر کی۔ بریکنگ کیا آ رہی ہے؟ ایجپشن لا میکر ہے، قانون دان کہہ لیں، یا کہہ لیں کہ وہاں کے جو ممبر ہیں پارلیمنٹ کے، ان کا نام ہے مصطفیٰ باقری۔ مصطفیٰ باقری نے کہا ہے، اس کے جملے سنیے جو ایگزیکٹ الفاظ انہوں نے ادا کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں the Egyptian army will capture Tel Aviv one day if it makes a mistake۔ وہ کہتے ہیں ایک دن کے اندر ہم تل ابیب پر قبضہ کر چکے ہوں گے اگر اسرائیل نے ایک بھی غلطی کی تو۔ یہ کہہ کون رہا ہے؟ مصطفیٰ باقری نام ہے، جو کہ ایجپٹ کے لا میکر ہیں۔ فوجیں پہلے وہاں پہ تیار پہنچ چکی ہوئی ہیں۔ اچھا، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر مصر کو ہوا کیا اچانک سے؟ دوستو، جب سے ٹرمپ نے اپنے پلان کا آغاز کیا ہے، کہ اس کا اعلان کیا ہے کہ فلسطینیوں کو فلسطین سے نکال دیا جائے گا، آدھے اردن جائیں گے اور آدھے مصر میں جائیں گے، مصر اور اردن مل کے ان 20 لاکھ فلسطینیوں کو، بلکہ اب تو 19 ہو گئے، لاکھ تو مارے گئے بیچ میں سے، بیچارے شہید ہو گئے،
ان کو بسائے. اب یہ بات سن کے مصر بفر گیا اور جارڈن بھی بفر گیا. جارڈن نے بھی اعلان کیا ہم اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. مصر نے تو باقاعدہ فوجیں کھڑی کر دی وہاں پہ. اب سوال یہ ہے, مصر جس کے پاس عرب ممالک میں سب سے بڑی فوج مصر کی ہے, سب سے طاقتور فوج مصر کی ہے, یہ جو انہوں نے ایکشن دکھایا ہے, کیا یہ اہل فلسطین کے دکھ میں ایکشن دکھایا ہے, یا اس ڈر سے کہ اسرائیل ان 20 لاکھ فلسطینیوں کو ہمارے ملک نہ بھیج دے, ہم اسرائیل کو دھمکی دینا شروع کر دیتے ہیں؟ کیا یہ اہل فلسطین کی محبت میں ہو رہا ہے؟ آپ دیکھیے کہ 70,000 کے قریب اہل فلسطین, اہل غزہ شہید ہوئے. مصر نے تب نہیں آواز اٹھائی, جارڈن تب نہیں بولا, بلکہ امریکہ کا ساتھ دیتا رہا. اور جب سے امریکہ نے کہا ہے کہ اب ہم ان 20 لاکھ لوگوں کو انٹر کریں گے جارڈن میں یا مصر میں یا ایجپٹ میں, تو اب سب چیخ پڑے. سب کے جو ہے نا وہ لالیاں جو ہے وہ آگے چہرے پہ غصے کی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اب وہ فلسطین اسرائیل کو دھمکی دے رہے ہیں, تو کیا یہ اہل فلسطین کے دکھ اور درد میں ایسا ہو رہا ہے؟ مجھے تو قطعی نہیں لگتا, بالکل بھی ایسا نہیں ہے. یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ کہیں یہ فلسطینی ان پر تھوپ نہ دیے جائیں, مجھے یہ لگتا ہے نوزرو. تو یہ صورتحال ہے, مصر اس وقت جو ہے وہ اس کام میں پڑ گیا ہوا ہے. اب بات آتا ہوں جو پاکستان میں لوگ دیکھ رہے ہیں. دوستو, پاکستان کے اندر جو ہے وہ امریکی کانگریس مین ہے اسکاٹ پیری, ان کے اندر الفاظ سن لیجیے آپ. Funding terrorism and it's coming through USAID. And it's not just Afghanistan, because Pakistan's right next door. USAID spent $840 million in the last 20 years on Pakistan's education-related program. It includes $136 million to build 120 schools, of which there is zero evidence that any ever were built. سنیے آپ نے, گزشتہ 20 برسوں میں USAID نے تعلیم سے متعلق پروگرامز کے لیے پاکستان میں $840 ملین خرچ کی. $840 ملین تعلیم کے لیے. 120 اسکولوں کی تعمیر کے لیے پاکستان کو $136 ملین دیے گئے, مگر اسکولوں کی تعمیر ہونے کے بارے میں کوئی شواہد موجود نہیں ہیں. امریکی کانگریس مین اسکاٹ پیری, یعنی USAID نے پوری دنیا میں جہاں پہ کرپشن کی نظر پیسہ, امریکی ٹیکس پیئرز کا پیسہ کرپشن کی نظر کیا, پاکستان بھی اس گنگا میں ہاتھ دھونے والوں میں سے ہے بائی دا وے. اچھا, یہ سن لیا آپ نے. اب ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں زیلنسکی. Zelensky is completely excluded from the negotiations on Ukraine. He says he has not been invited to the US-Russia meeting in Saudi Arabia next week. اگلے ہفتے میں سعودی عرب کے اندر ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہے امریکہ اور روس کے عہدیداران کی, جس میں یوکرین وار کو ڈسکس کیا جائے گا. یوکرین کے پریزیڈنٹ کو بلایا ہی نہیں گیا اس میں. اور اگر آپ کو میری پچھلی ویڈیوز یاد ہو, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکی صدر نے کہا تھا کہ جو ڈیل ہم زیلنسکی کو یعنی یوکرین کے صدر کو دے رہے ہیں وہ لے لے گا, کیونکہ اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے. یعنی یہ جو پیس ڈیل ہے, یہ جو امن ہے, جنگ بندی ہے بیسیکلی یوکرین اور روس کی, یہ یوکرین پہ تھوپی جا رہی ہے اور امریکہ تھوپ رہا ہے اس کو. یہ بڑی حیرانی کی بات ہے. اور پھر وہ اب ٹرمپ کے خلاف بیانات بازی بھی شروع کر دی ہے یوکرین نے. ناظرین, یہ سلسلہ چل رہا ہے یوکرین کی طرف سے. اچھا, اب میں آپ کو ذرا زیلنسکی کالز فار کریشن آف اے یورپین نیٹو وداؤٹ US. اب زیلنسکی پاگل ہو گیا, اب میں کیا کروں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نئی نیٹو بننی چاہیے جس میں امریکہ نہ ہو, کیونکہ نیٹو نے امریکہ کی صدارت میں یوکرین کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا. اب لے لیں ذرا مجھ سے آخری خبر دوستو. ہوا یہ ہے, فلسطینی قیدی جو کہ رہا ہو کے واپس آئے ہیں, آج 339 قیدیوں کو رہا کیا گیا. ان میں سے قیدیوں نے بتایا یہ ہے کہ ہمارے کھانوں کے اندر ڈیزیز وائرسز کو ڈالا جاتا تھا جو کھا کے ہم تو بیمار ہوتے ہی ہوتے ہیں, لیکن اس کے بعد ہمیں چھوڑنے سے پہلے انہوں نے چند ہفتے پہلے ہمارے کھانے میں وائرس ملانا شروع کر دیا, تاکہ جب ہمیں چھوڑا جائے گا اور پھر ہم غزہ واپس جائیں گے تو ہم مزید بیماریاں پھیلائیں گے. They put viruses in our food to infect us with disease. For 6 months we were infected with disease and multiple forms of infection. The forces saw us crawling on the floor whenever they called on us because we had no energy to walk or move due to lack of food and medical attention, and we asked them for help. They said, later, go away. The worst prison was Offer prison. It's the tomb of Palestinian detainees. یعنی بیسکلی ہمیں ایک تو کھانا دیا نہیں جاتا تھا, اور اگر دیا جاتا تھا تو وہ
وائرس شدہ کھانا ہوتا تھا تاکہ ہم تو بیمار پڑے ہی پڑیں اور کل کو اگر ہمیں رہا کیا جائے تو پھر ہم اپنے علاقوں میں جا کے بیماریاں پھیلائیں, جان لیوا بیماریاں. اور دوستو یہیں سے یہ بیماریاں جو ہیں پھر آگے ٹرانسفر ہوں گی, یہ پھر پوری دنیا میں پھیلیں گی. یہ اسرائیل کا خوفناک ترین تجربہ ہے جو کہ وہ اگلے چند مہینوں میں کرنے جا رہے ہیں. اگر آپ مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں چینل کو ابھی سبسکرائب کیجئے. اپنا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.